آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے معروف ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر شاہ ندیم صاحب. بات کریں گے ہم صحت کے ڈفرینٹ موضوعات پہ. آج کا جو دور ہے کیا ہم اپنی صحتیں تباہ کرنے کی طرف نہیں جا رہے؟ ہم اپنی صحت کے خلاف خود ہی لڑ رہے ہیں. ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا. ہمیں اپنا لائف سٹائل اپنے بزرگوں والا کرنا ہوگا. ہمیں اپنا لائف سٹائل اپنے صحابہ کرام والا کرنا ہوگا. کوالٹیو لائف جو ہے وہی اصل زندگی ہے اور وہ دیتی ہے یہ لائف سٹائل جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں. ٹی وی شو میں دیکھا وہ کہتے ہیں اگر آپ نے زندگی 20 سال بڑھانی ہے نا 5 چیزیں کر لیں تو آپ کی زندگی 20 سال بڑھ جائے گی. اس لائف سٹائل کو کیا کہتے ہیں؟ اینٹی ایجنگ لائف سٹائل. یہ اینٹی ایجنگ مینس کہ یہ جو آپ کی بڑھتی ہوئی عمر ہے لمبی جائے گی لیکن بغیر کسی محتاجی کے. السلام علیکم دوستوں. امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے, زبردست ہوں گے. دوستوں ایک بات میں نے کہیں سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ اگر تیرا بھی کوئی خدا ہوتا تو اس سے کیا مانگتا؟ تو اللہ نے کہا کہ فی الحال تو ایسا ہے نہیں, اگر ہوتا تو میں اس سے ہیلتھ مانگتا. یعنی ہیلتھ اتنی امپورٹنٹ ہے زندگی میں کہ حد ہے. ہر چیز ہمیں خوبصورت اس لیے لگتی ہے کہ اگر ہم ہیلتھی ہوں, ورنہ چھوٹا سا زکام آپ کو چنگا ٹکا کے تنگ کر دے گا. آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے معروف ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر شاہ ندیم صاحب اسلام آباد سے تشریف لے کے آئے ہیں اور بات کریں گے ہم صحت کے ڈفرینٹ موضوعات پہ. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ایکسپرٹ ہیں اسپیشلی شوگر کے. ہم شوگر پہ بات کریں گے اور کئی اور چیزیں جو آپ نے پہلے نہیں سنی. تو چلے ملتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمارے شو میں تشریف لے کے آنے کا. ڈاکٹر صاحب مجھے تو اپنے ذاتی جو مسائل تھے نا وہ سب سے پہلے ذہن میں آتے ہیں. میں ان کے متعلقہ سوالات کروں کہ یہ فلاں فلاں چیز کیوں ہوئی ہے. تو سب سے پہلے چھوٹا سا ایک میں پیس بتا کے مجھے لگتا ہے پھر آپ زیادہ بیٹر بتا سکیں گے. مجھے ایک بار نا شرمندگی سے مرنا پڑ گیا. بس میں بے شرم ہوں تو نہیں مرا. وجہ کیا تھی کہ میں نے اپنے ایک گورا پارٹنر میرا ایک کمپنی ہم نے رجسٹر کی ہے کافی سالوں سے امریکہ میں. میں نے ایک دن اس دوستی سے اس سے پوچھا کہ ویسے کھانا کب کھاتے ہو؟ اس نے کہا کھانا میں تھوڑا لیٹ کھاتا ہوں. تو میں نے کہا لیٹ کتنے بجے؟ کہتے ہیں 7 بجے شام کا کھانا. تو میں نے کہا یہ لیٹ ہے, ہمیں پوچھو. میں نے کہا اچھا باقی امریکنز کب کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں موسٹلی کھانا کھاتے ہیں 6 بجے کے پاس, میں 7 بجے کھاتا ہوں. تو میں نے کہا ہم تو رات کے 11 بجے کھا رہے ہوتے ہیں. مجھے اس دن بڑی شرمندگی ہوئی کہ ہمارے آباء و اجداد واقعی ٹائم پہ کھاتے تھے, ٹائم پہ سوتے تھے, ان کی صحتیں بیٹر تھیں. تو آج کا جو دور ہے کیا ہم اپنی صحتیں تباہ کرنے کی طرف نہیں جا رہے؟ بالکل, آپ نے بڑے اچھا آغاز کیا اس پوائنٹ سے. دیکھیں جو پرانا زمانہ تھا نا, جب ہمارے آباء و اجداد تھے یا بہت پیچھے چلے جائیں صحابہ کرام, ہمارے نبی, ان سب کا لائف سٹائل دیکھیں نا آپ ذرا. آپ بلکہ زیادہ دور نہیں جاتے, آپ اپنے گاؤں جائیں اور آپ کے دادا دادی نانا نانی سے آپ اگر وہ دنیا میں ہیں ان سے پوچھیں, اگر دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے ساتھ کوئی بھی ان کا کلاس فیلو یا ان کی ہم عمر جو تھا ابھی کوئی زندہ ہوگا, ان سے ایک بات پوچھیں. ان سے ہی پوچھیں کہ جو میرے دادا تھے یا میرے جو بزرگ تھے وہ کتنے بجے سوتے تھے, صبح کتنے بجے اٹھتے تھے. صرف یہ ایک سوال پوچھیں. اور ان کا رات کا کھانا کتنے بجے ہوتا تھا, ان کا دن کا کھانا. ظاہر کھانا سونے سے پہلے تو کھاتے ہیں نا بندے, تو ان کا آپ کو اکثر بزرگوں کا یہ آپ کو پیٹرن ملے گا, آپ کے اپنے بزرگوں کا بھی, میرے بزرگوں کا بھی, یہ کہ وہ مغرب اور عشاء کے درمیان کھانا کھاتے تھے جس کو ہم ڈنر کہتے ہیں یا رات کا کھانا کہتے ہیں, اور عشاء پڑھنے کے بعد وہ سو جاتے تھے. اور صبح فجر سے پہلے ان کی آنکھ کھل جاتی تھی. کئی ہمارے بزرگ جو ہیں تہجد کے پابند ہوتے تھے, وہ تہجد کے ٹائم پہ اٹھ جاتے تھے. کوئی الارم نہیں ہوتا تھا, کوئی موبائل نہیں ہوتا تھا کہ جس کے اوپر آپ ریمائنڈر لگائیں یا الارم لگائیں, کوئی گھڑیاں نہیں ہوتی تھی کہ الارم بجے گا. ایک پیٹرن سیٹ تھا, سونے کا ٹائم فکس, رات کے کھانے کا ٹائم فکس, صبح اٹھنے کا ٹائم فکس. آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ نے سرکیڈین ردم کہتے ہیں اس کو ٹیکنیکلی, یہ فکس کیا ہوا ہے دماغ میں ہر ایک کا. یہ نہیں کہ میرا ہے یا آپ کا ہے یا کسی کا, نہیں, سب کا. ہم اس ردم کو خود ڈسٹرب کرنے والے ہیں, یعنی ہم اپنی صحت کے خلاف خود ہی لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کے ہمارے آباء و اجداد
اگر ٹائم پہ سوتے تھے، ٹائم پہ نماز پڑھ کے صبح ٹائم پہ اٹھتے تھے، تو ہم کیوں نہیں ایسا کر سکتے؟ کیا چیز ہے جو ہمیں روک رہی ہے؟ اور یہی جو غلط عادات ہیں، یہ جو غلط لائف سٹائل ہے، اسی کا میں کافی عرصے سے اس کے خلاف میں لڑ رہا ہوں کہ ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا. ہمیں اپنا لائف سٹائل اپنے بزرگوں والا کرنا ہوگا. ہمیں اپنا لائف سٹائل اپنے صحابہ کرام والا کرنا ہوگا. کیا؟ صرف ایک چیز کہ رات کا کھانا مغرب اور عشاء کے درمیان، وہی انگریز والی وہ 6 کے بعد کھاتے ہیں یا 7 کے راؤنڈ، یہی ٹائم ہے نا عشاء کا. وہ آج کل تو سردیوں میں ذرا راتیں لمبی ہوئیں. اور عشاء کے بعد آپ نماز پڑھ کے سو جائیں. عشاء کے بعد نماز پڑھ کے سو جائیں. ڈیوٹی کوئی نہیں، کام کوئی نہیں، صرف اور صرف سونا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو رات بنائی ہے وہ آرام کے لیے بنائی ہے، وہ کام کے لیے نہیں بنائی. اور میرا خیال ہے کہ یہ قرآن میں بھی 2-3 مقامات پہ بتایا گیا ہے کہ دن بنایا ہے ہم نے کام کرنے کے لیے اور رات بنائی ہے ہم نے آرام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے؟ تو اس قرآن سے اوپر کوئی کتاب ہے؟ کوئی نہیں. یہ اسی سے تو ہم نے تعلیم سیکھنی ہے نا، اور سیکھی ہے بس. تو ہمیں اپنے آباء و اجداد کے پیٹرن پہ آنا ہوگا. نہ شوگر ہوگی، نہ بلڈ پریشر ہوگا، اور نہ کوئی کرونک ڈیزیز ہوگی. وہ آپ والی مثال نا کہ حضرت عیسیٰ نے جو سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، تو وہ صحت جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں صحت مانگتا، تو صحت جو ہے وہ اس لائف سٹائل کے ساتھ آتی ہے. اس کے ساتھ کوئی بیماری نہیں رہتی. اور ڈائبٹیز میں ابھی بات کریں گے. کئی ایسی چیزیں ہیں جیسے فاسٹنگ لیول، شوگر لیول ہے، وہ بڑھتا ہی اسی لیے کہ آپ کا جو لیٹ نائٹ کا جو سلیپ پیٹرن ہے وہ بہت لیٹ ہے. آپ دیر سے سوتے ہیں تو فاسٹنگ ہائی ہوتا ہے. وہ آگے اس پہ آتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، ایک میں نے ایک سائنٹسٹ ہیں اور ڈاکٹر ہیں، ان کی ایک ریسرچ تھی. ایک ٹی وی شو میں دیکھا، وہ کہتے ہیں اگر اپنی زندگی 20 سال بڑھانی ہے نا، تو باقاعدہ تجربات کر کے بتا چکے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ ٹائم پہ کھائیں، ٹائم پہ سوئیں، اور کھانا سادہ کھائیں، اور اسٹریس سے دور رہیں، اور واک کریں. یہ 5 چیزیں کر لیں تو آپ کی زندگی 20 سال بڑھ جائے گی. ایگزیکٹلی. یعنی اس کا واقعی فرق پڑتا ہے. یس. یہ دیکھیں، جو میں نے لائف سٹائل آپ کو بتایا ہے کہ ٹائم پہ سونا، ٹائم پہ کھانا اور صبح ٹائم پہ اٹھنا، یہ آپ کا نا یہ اینٹی ایجنگ پیٹرن ہے. اس کو میں جو اس لائف سٹائل کو کیا کہتا ہوں، اینٹی ایجنگ لائف سٹائل. یہ اینٹی ایجنگ مینس کہ یہ جو آپ کی بڑھتی ہوئی عمر ہے، ٹھیک ہے، اسی ظاہر ہے عمر بڑھ رہی ہے تو موت قریب آ رہی ہے. یس. تو اگر یہ جو اینٹی ایجنگ چیز آتے ہیں، اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی جو عمر ہے وہ تو بڑھے گی، لمبی جائے گی، لیکن بغیر کسی محتاجی کے، بغیر کسی بیماری کے. زندگی تو وہی ہے نا جو کہ آپ چلتے پھرتے، بھاگتے دوڑتے، بولتے، کام کرتے گزارے نا. وہ تو کوئی زندگی نہیں ہے کہ ہے تو آپ کی زندگی 80 سال، لیکن لیٹے آپ بیڈ پہ ہوئے ہیں، کھانا کوئی دوسرا کھلا رہا ہے، پیشاب آپ کا بیڈ پہ ہے، باقی ساری چیزیں آپ کی بیڈ پہ ہیں. تو یہ کوئی زندگی ہے؟ بھائی مردہ بھی تو قبر میں لیٹا ہی ہوا ہے نا. ہے تو آپ بیڈ پہ لیٹ کے اگر سب کچھ کر رہے ہیں تو وہ تو آپ میں اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ زندگی وہ ہے جو بھاگتے دوڑتے بولتے، کوالٹی آف لائف. کوالٹی آف لائف جو ہے وہی اصل زندگی ہے، اور وہ دیتی ہے یہ لائف سٹائل جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں. اچھا، ایک نا میں نے گاؤں سنا، میں جا نہیں سکا، وہاں پہ سنا ہے کہ کئی کاروباری حضرات وہاں پہ جاتے ہیں کام چھوڑ کے. یہ گاؤں ہے کہیں سیالکوٹ کے پاس گردنوا میں، تو اس سے کہتے ہیں پہلوانوں کا گاؤں. وہاں کچھ نا پہلوان ہیں جو کہتے ہیں کہ 3 ماہ تک آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہمارے پاس آ جائیں، آپ کی بیماریاں جو بھی بڑی بڑی بیماریاں ان میں سے موسٹلی ریورس ہو جائیں گی. 3 ماہ کے لیے جو شخص جاتا ہے نا، اس کے چارج ہی لیتے ہیں اس سے. جب کہ مجھے پتہ ہے تب کا لے رہی تھی شاید ₹1,00,000 3 ماہ کا. تو آج کل چونکہ 10 سال بعد کی بات ہے، میں بھی پیسے بڑھ گئے ہوں، 2 لاکھ ہو، 3 لاکھ ہو. یہ کرواتے کیا تھے؟ یہ سب سے پہلے تو کرواتے تھے کہ بندے کو شام کو انہوں نے 8 ساڑھے 8 بجے سلا دینا ہے. صبح سحری کے ٹائم جگائیں گے، نماز پڑھوا کے تو کہتے ہیں چلو بھائی دوڑنا شروع کر دو، اب جیسے مرضی کرو، دوڑو ہمارے ساتھ. یہ صبح نہ دوڑاتے ہیں ساتھ میں، تو ناشتے کا کھانے کا ٹائم سارا ایک کرتے ہیں. کہتے ہیں کھانے میں جہاں گھی ڈلتا ہے نا وہاں ڈالتے ہیں دیسی گھی، اور روزانہ لوگوں کو دیتے ہیں یہ جو ہوتا ہے اینٹی کانسٹیپیشن، کچھ وہ چیزیں دیتے ہیں تاکہ ان کا معدہ بھی صاف ہو. تو سونے کی روٹین، کھانے کی روٹین، کھانا تھوڑا بیٹر، اور بھاگنا دوڑنا یہ سیٹ کرواتے ہیں. کہتے ہیں 3 ماہ کے بعد بندہ جو ہے نا ہٹا کٹا ہو کے باہر آتا ہے.
تو وہی کام ہم خود اگر کر لیں فرض کیا ہاں جی دیکھیں جو نا آپ اس کے لیے بتا رہے ہیں وہ ہاں اس کے لیے آپ کو لاکھوں روپے دینے کی کس نے کہا ہے نا. یہ لائف اسٹائل کوئی مشکل تو نہیں ہے. یہی ہمارا صحابہ کرام کا لائف اسٹائل تھا. یہی ہمارے سے بزرگ جو لوگ تھے ان کا لائف تھا. آپ نے کہاں دور جانا ہے؟ آپ اپنے دادا دادی نانا نانی یا اس سے پہلے والے جو بزرگ ہیں پر دادا پر نانا ان کا لائف اسٹائل دیکھ لیں, پوچھ لیں بزرگوں سے, وہ آپ کاپی کر لیں. اس میں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. اور جہاں بھاگنے دوڑنے کی بات ہے, آپ کیا کریں؟ آپ کے پاس اگر گاڑی ہے, آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ اچھی جاب کر رہے ہیں, کیا کریں؟ آپ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں, گاڑی آپ جو ہے نا اس پارکنگ میں نہ کھڑی کریں جہاں پہ جانا ہے, آپ اسے دور کھڑی کریں. آپ پیدل آئیں, پیدل جائیں, واک ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو لائف اسٹائل ہے نا, یہ چیز یہ آپ نے کرنی ہے. ہمیں تو ہم نے اگر بریزے سے جوڑا لینا ہے اور بریزے کے سامنے اگر مجھے پارکنگ نہیں ملی تو مجھے غصہ چڑھ جاتا ہے کہ یار مجھے بریزے کے سامنے گاڑی پارک نہیں کری, میں اتنی دور سے چل کے آؤں گا. یہ چیزیں ہمیں اب اپنے لائف اسٹائل سے نکالنی پڑے گی. اگر ہم جان کر وہاں گاڑی کھڑیں جہاں پہ دور ہے تب ہم آئیں, یا ہم گاڑیوں پہ جانے کی بجائے ہم سائیکلنگ کریں جیسے چائنیز کرتے ہیں, یا ہم رش والے علاقوں میں گاڑی پہ جانے کے بجائے پیدل جائیں, یا رکشے پہ چلے جائیں, یا کرائے پہ گاڑی لیں, ٹیکسی لیں اور اس کو کہیں کہ یہاں اتار, اب میں جاؤں گا پیدل, اور ساری شاپنگ آپ پیدل کریں. تو واک آ گئی خود بخود لائف اسٹائل میں, ایکسرسائز آ گئی. اس کے علاوہ آج کیونکہ جم میں جمز بھی ہیں, میں یہ نہیں کہتا, بڑی اچھی بات ہے, آپ جم جوائن کر لیں. لیکن جو بات ہم پہلے کر رہے ہیں کہ سونے کا اور اٹھنے کا ٹائم فکس ہوگا, کھانوں کا ٹائم فکس ہوگا, جو پروسیس کھانے ہیں جیسے گھی کا اور دیسی اپنا تو آئل کا آپ نے کہا پروسیس کھانے نہیں کہا, یہ پروسیس میٹ ہی ہے نا, آئل پروسیس فیکٹری میں بنتا ہے نا. آپ فیکٹری سے پیچھے ہٹ جائیں, آپ گھر میں دیسی گھی بنائیں. آپ کی امی کو بھی پتا ہوگا, آپ کے بزرگوں کو بھی پتا ہوگا کیسے بنتا ہے, طریقہ یوٹیوب پہ بھی ہے, آپ خود دیکھ لیں ریسرچ کر کے کہ کیسے دیسی گھی بنتا ہے. اپنا گھی خود بنائیں, اس میں کوکنگ کریں, ہیلدی کھانے جو ہیں, بلکہ میں دور کیا جاتا ہوں, میرے پیج پہ آ کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے, میری ویڈیوز دیکھ لیں, میں آپ کو سارا جو ہے نا ڈائٹ کا کہ کیسے ہیلدی ڈائٹ ہونی چاہیے, وہ صرف ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے نہیں ہے, آپ کے لیے بھی ہے, ہر نارمل آدمی کے لیے. اس پیٹرن آف لائف پہ آئیں, آپ یقین کریں لاکھوں روپے دینے کی بات ہی نہیں ہے. آپ پہ نہ بلڈ پریشر ہوگا, آپ کو نہ آپ کو ڈائبٹیز ہوگی, نہ آپ کا کولیسٹرول بڑھے گا, نہ آپ کا فیٹی لیور ہوگا, نہ آپ کو اسٹروک ہوگا, نہ آپ چرپائی پہ آئیں گے. آپ بغیر محتاجی کے اپنی زندگی, لمبی زندگی ہنسی خوشی گزار کر آپ اللہ کے پاس جائیں گے. تو یہ بہتر نہیں؟ بہترین. میں کہتا ہوں کہ میرے پاس 4 سے 6 نا لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے جو مشاورت کرنا چاہتے ہیں, کاروباری آن لائن کاروبار کرنا چاہتے ہیں. ان میں سے 99% لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے بھی زندگی میں یا پیسہ آیا نہیں تھا یا پیسہ آ کے چلا گیا پھر آئے تھے. اچھا, میں کہتا ہوں جب یہ پیسہ ہوتا تو تب آتے میرے پاس, شاید زیادہ بیٹر آپ کو کہیں موقع دے دیتا, یہ ایسے لگا لو فلاں کر لو. اس سے مراد دولت کے ختم ہونے سے پہلے ہم کہیں نہ کچھ بیٹر کر لیں. یعنی وہ لوگ اسپیشلی جن کو ابھی یہ مسئلے نہیں ہیں وہ تو فوراً کریں, تاکہ اپنی دولت بچائیں. ہیلتھ دولت ہے نا, بچائیں اسے, فوراً اپنا لائف اسٹائل چینج کریں.